السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، اس کے فوائد، اس کا زمانہ نزول، شان نزول اور اس کا پس منظر اور اس کے نام کی وجہ تسمیہ اور اس کا نام، یہ چند ابتدائی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ، بقرہ کا لغوی معنی ہے، اس کا معنی ہے گائے یا بیل۔ بقرہ کا معنی گائے یا بیل ہے، اور اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے، اور اس سورت کے 3 نام اور بھی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ فصلت القرآن، نمبر 2 سورۃ سنام القرآن، سورۃ الزہرا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے 3 نام ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ کا زمانہ نزول۔ سورۃ فاتحہ ہے مکہ میں 86 سورتیں جو نازل ہوئی ہیں، اور نزول ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 نمبر پر ہے۔ اگرچہ اس کا اکثر حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا، تاہم اس کی کچھ آیات بہت ماہ بعد کے دور میں نازل ہوئیں۔ مثلا حرمت سود کی آیت جو کہ 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ نے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کی کہ تمام مسلمان دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کر نمازیں ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور و فکر کر سکے۔ دوسرا اہم مسئلہ مہاجرین کی آباد کاریاں اور ان کے معاش کا تھا، جس کے لیے آقا علیہ السلام نے مہاجرین انصار میں سلسلہ مواخات قائم فرمایا، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تیسرا اہم مسئلہ مدینے میں جب گئے، مدینہ کی ایک چھوٹی سی نوخیر اسلامی ریاست کا دفاع تھا۔ دفاع کیوں کرنا تھا؟ مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ مدینہ میں یہود مسلمانوں کے اس لیے دشمن بن گئے تھے کہ آنے والا نبی سیدنا اسحاق کی اولاد کی بجائے سیدنا اسماعیل کی اولاد سے کیوں مبعوث ہوا ہے۔ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ مدینہ میں آباد تھے، جو آپس میں پھٹے ہوئے تھے، اور مدینہ کے مشرکوں کے 2 قبائل اوس اور خزرج کے حلیف بن کر انہیں لڑاتے رہتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے یہود کو ایک مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی، اور وہ مفاد مدینے کا دفاع تھا، جس کی اہم دفعات تھیں۔ اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہو تو مسلمان اور یہود مل کر دفاع کریں گے۔ اگر مدینہ سے باہر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود مل کر دفاع کریں گے۔ اور نمبر 2 مسلمان اور یہود دونوں حصہ اخراجات
برداشت. تیسری دفعہ وہ یہ تھی کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح کے بھی جھگڑے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فیصلہ کرے گی. تو یہود کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو قبول کرنا یہ بہت ہی مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مدینے کی معیشت سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، مگر یہ اللہ کی خاص مہربانی، ان کی باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ کہ یہود قبائل باری باری مختلف اوقات میں اس معاہدے کو تسلیم کرتے چلے گئے. اس طرح جب یہ تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا طبقہ بھی معارض وجود میں آ گیا، جنہیں منافقین کا نام دیا گیا. تو اس صورت کی ابتدا انہی تین گروہوں مسلمان، کافر اور منافق کا ذکر ہوا، اور یہی اس کا زمانہ نزول ہے. اب سورۃ البقرہ کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد صفحہ 82 اور حدیث نمبر 2485 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے اور صحیح حسن درجے کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ السبع الاول فہو حبر، جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا. اور یہ صورت جو ہے بہت سے مواعظ اور احکام اور قصص پر مشتمل ہے. مسند ابی یعلا حدیث نمبر 7516 ہے، اور سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 588 ہے، جو کہ سیدنا سہل بن سعد سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن یعنی قرآن کی کوہان بھی قرار دیا ہے. سنام القرآن اس لیے اس کا نام سنام القرآن بھی ہے. اور تیسری بات اس کی فضیلت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں نہیں ہوتا کہ جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے. یہ فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی. اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے بھاگ جاتا ہے. مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب صلاۃ النافلہ حدیث نمبر 780 ہے. اور اس کی فضیلت پر ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی کہ جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ البقرہ سورۃ النساء کے بارے میں فرماتے، یہ اس زمانے میں اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پاس تھی. کتاب فضائل القرآن ہے، باب تالیف القرآن حدیث نمبر 4993 ہے. اب اس میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ بقرہ کے ابتدا میں حروف مقطعات سے اس کی ابتدا ہے، تو اس کے بارے میں بھی مندرجہ ذیل چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ
کہ سورت قرآن کی 29 صورتیں ان کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی 29 صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ تو ان کی مندرجہ ذیل تین حرفی تین قسمیں ہیں۔ یک حرفی جیسے سورۃ صاد والقرآن، نمبر 2 سورۃ قاف والقرآن، نمبر 3 نون والقلم، اور 9 دو حرفی ہیں جن میں سے نمبر 4 المؤمن، حامیم تنزیل الکتاب، نمبر 5 سورۃ حامیم السجدہ، حامیم تنزیل من، نمبر 6 الزخرف، حامیم والکتاب المبین، نمبر 7 الدخان، حامیم والکتاب المبین، نمبر 8 الجاثیہ، حامیم تنزیل الکتاب، نمبر 9 الاحقاف، حامیم تنزیل الکتاب، نمبر 10 طٰہٰ، نمبر 11 النمل، نمبر 12 یاسین، اور 13 سہ حرفی 3 حرفی ہیں جیسے سورہ یونس، الف لام را تلک آیات، 14ویں نمبر پر ہود، الف لام را کتاب احکمت، 15ویں نمبر پر یوسف، اور اسی طرح 16ویں نمبر پر اور اسی طرح البقرہ، اور 19ویں نمبر پر آل عمران، الف لام میم، اور 20ویں نمبر پر عنکبوت، الف لام میم حاسب الناس، 21ویں نمبر پر الروم، الف لام میم غلبت الروم، 22ویں نمبر پر سلیمان، الف لام میم تلکا، 23ویں نمبر پر السجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب، 24ویں نمبر پر شعراء طاسین میم، اور 25ویں نمبر پر القصص طاسین تلک آیات۔ تم درجہ ذیل 2 4 حرفی ہیں، الاعراف، الف لام میم صاد کتاب انزلناہ، الرعد، اور مدرجہ ذیل 5 حرفی بھی ہیں جیسے مریم، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک، اور الشعراء حا میم عین سین کاف کذالک یوحی الیک۔ مجموعہ حدیث میں سے کوئی بھی ایسی متصل اور صحیح حدیث مذکور نہیں کہ جو ان کے معانی اور مفہوم پر روشنی ڈالے، کوئی ایک روایت نہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے اللہ عالم بمرادہ۔ تو وما یعلم تاویلہ الا اللہ، تو میں کہتا ہوں کہ کہنا چاہیے کہ اس کی تعویل اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو اقوال ملتے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں، وہ آپ کے سامنے، اور اس کا راجح جو قول ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ کے نام ہیں، مگر احادیث صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور جو نام ان میں مذکور ہیں ان میں ان حروف کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے ناموں کے ابتدائی حصے ہیں جن کو ملانے سے اللہ کا کوئی نہ کوئی نام بن جاتا ہے، جیسے الف لام را اور حامیم اور نون کو ملانے سے الرحمن بن جاتا ہے۔ تو یہ توجیہ بھی کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ الرحمن میں بھی میم اور نون کے درمیان ایک الف ہے جس کو لکھتے وقت تو کھڑی زبر سے کام چلا کر حذف کیا جاتا ہے، مگر تلفظ میں تو حذف نہیں ہو سکتا۔ علاوہ یہ بات ہے کہ ایک لفظ تو بن گیا، اب اگر مزید کوشش کی جائے تو شاید آدھا لفظ بن جائے۔ سارے حروف کو اس انداز سے ترتیب دینا کہ اس سے اللہ کے نام بن جائے ناممکن بات ہے۔ تو دوسرا قول بھی اتنا بلکہ قوی ہے، بلکہ یہ بھی صحیح نہیں۔ تیسرا قول یہ قطعات کے بارے میں کہ رسول اللہ کے نام ہیں، تو اس سلسلہ میں بالخصوص طٰہٰ اور یاسین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ توجیہ اس لحاظ سے درست نہیں کہ رسول اللہ نے خود جو
اپنے نام بتائیں وہ یہ ہیں: محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب۔ بخاری جس کہ صحیح البخاری کتاب التفسیر اور تفسیر سورۃ صافات میں۔ چوتھا، نہت بخاری میں مذکور حبشی زبان میں طٰہٰ کے معنی اے مرد ہیں، یا ایسا آدمی جس کی زبان سے کوئی حرف نہ نکل سکے، وہ رک رک کر یا اٹک اٹک کر بات کرتا ہے، یا یہ بات اس کی زبان میں گرا کی وجہ سے ہو، تو یہ تو واضح ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے۔ نمبر 4، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ حروف قرآن کے نام ہیں، جبکہ قرآن نے اپنے نام خود ہی بتا دیے ہیں، جو یہ ہیں: الکتاب، کتاب مبین، قرآن، جو کہ واضح میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف صورتوں کے نام ہیں، یہ قول بھی درست نہیں۔ ہاں، یہ قول کسی حد تک درست ہے، جیسے صاد، قاف، طٰہٰ، یاسین صورتوں کے نام بھی ہیں۔ سورۃ قلم کو نون بھی کہا گیا ہے، حوامیم، یعنی کہ تاہم ان میں سے بیشتر صورتیں دوسرے ناموں سے مشہور ہیں جن کا ان صورتوں میں امتیازاً ذکر ہے۔ پھر یہ ملحوظ رہے کہ کئی صورتوں کے 2 نام بھی مشہور ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ الفاظ میں پورے نظام رسالت کی طرف اشارہ ہے، مثلا الف میں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد، تو یہ بھی توجیہ صحیح نہیں ہے۔ اور 7واں قول یہ ہے کہ یہ حروف کفار کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں: دیکھ لو انہی مفرد حروف سے تم اپنے کلام کو ترتیب دیتے ہو، پھر تمہارے اللہ کے کلام میں اتنا فرق ہے کہ تم سب مل کر بھی قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی اس جیسی نہیں پیش کر سکتے۔ تو یہ توجیہ اس لحاظ سے درست نہیں کہ جب ان الفاظ کا ٹھیک مفہوم متعین ہی نہیں تو پھر چیلنج کیسا۔ نمبر 8، ایک قول یہ ہے کہ بحساب جمل ان حروف کا عدد نکال کر جمع کرنے سے امت کی عمر یا قیامت کی آمد کی مدت کا اشارہ پایا جاتا ہے، یہ توجیہ تو انتہائی غیر معقول ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ یہ قول ہے کہ حروف طویل جملوں یا ناموں کے ابتدائی حروف مخففات ہیں، تو ان کا مفہوم صرف رسول اللہ ہی جانتے تھے، تو یہ بات بھی نہیں صحیح، کیونکہ یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک میں وضاحت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے سربستہ راز ہیں جو ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں، تاہم ان پر مطلع ہونا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہی وہ توجیہ ہے جس کی طرف ہم نے ابتدا میں نے شروع میں بات کر دی ہے کہ سب سے اچھی توجیہ یہی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ صحابہ کو جس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ فوراً پوچھتے تھے، تو یہاں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں منع کیا گیا تو متشابہات کے آپ سوال نہیں کر سکتے، یہ بھی انہی میں سے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم تلاش کرتے پھریں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ تو یہ چند ابتدائی باتیں میں آپ کے سامنے کر دی ہیں سورہ فاتحہ کا، یعنی کہ فضائل اور اس کے زمانہ نزول اور ترتیب وغیرہ، فضائل وغیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ البقرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔